نجات یہ ہے کہ اللہ کے لیے کھلانا چاہیے، چاہے لوگوں کو دکھا کر کریں، یعنی لوگوں کے سامنے خرچ کریں یا بند کمرے میں خرچ کریں، لیکن اللہ رب العالمین کی خاطر خرچ ہونا چاہیے۔ شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ذی وقار اصحاب علم، دیگر حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب بحیثیت مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری کوئی بھی نیکی، چاہے وہ عبادات کی قبیل سے ہو، معاملات کی قبیل سے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر نہ ہو تو اللہ رب العالمین کہ ہاں قطعاً اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ابھی جو رمضان کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس مناسبت سے بطور تنبیہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا جو جذبہ اللہ رب العالمین نے ہم سب لوگوں میں عطا کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اسی وقت قبول ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں گے، چاہے لوگوں کو دکھا کر کریں، یعنی لوگوں کے سامنے خرچ کریں یا بند کمرے میں خرچ کریں، لیکن اللہ رب العالمین کی خاطر خرچ ہونا چاہیے۔ کسی کے سامنے دکھا کر کے خرچ کرنا وہ غلط نہیں ہے، لیکن نیک نیتی ہونی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی چھپا کر کے کرے، کسی مناسبت سے، کسی وجہ سے، کسی ضرورت کے تحت دکھا کر کے خرچ کرنا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں شرعاً، لیکن اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل صالح کی جب بھی بات کی تو ایسے ہی اس کو نہیں بیان کیا گیا ہے، مطلق نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ مقید بیان کیا گیا ہے۔ مقید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں چند آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مرد ہو عورت ہو کہا کہ جو کوئی بھی عمل صالح انجام دیں گے، کسی بھی نیکی کو اختیار کریں گے اور جو اس کو انجام دیں گے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَهُوَ مُؤْمِن، بحیثیت مومن، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی خاطر وہ کرے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ سورۃ الاسراء میں اللہ رب العالمین نے کہا آغاز میں ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها، کہا کہ وهو مؤمن۔ سورۃ طٰہٰ کے اواخر میں اللہ رب العالمین نے کہا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ سورۃ الانبیاء کے اواخر میں اللہ رب العالمین نے کہا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه۔ ایک اور سورت ہے سورۃ المؤمن یا سورۃ غافر، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل سیئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔
اتنی ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے عمل صالح کی جب بھی بات کہی تو کہا کہ وَهُوَ مُؤْمِن وَهُوَ مُؤْمِن. اس قدر زور دے کر کے قید کیوں لگائی گئی؟ کسی طور پر بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اس قید سے. عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے بھلے ہی مختصر ہے، بہت جامع، محض 35-36 سال کی عمر میں آپ نے وہ تفسیر لکھی. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے سورۃ النساء کی جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، سورۃ النساء کی آیت کریمہ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْقَيْدُ يَنبَغِي التَّفَطُّنَ لَهُ، کہا کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ پر جو مقید بیان فرمائے ہیں وَهُوَ مُؤْمِن وَهُوَ مُؤْمِن، کہا کہ اس پر خوب توجہ ہونی چاہیے، یہاں غفلت نہیں برتنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چالاکی، جو عقل جو عطا فرمائی ہے اس کا یہاں استعمال کرنا چاہیے. کہا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی عمل کی بات کہی گئی ہے، کہا کہ کل عمل اطلق فإنه يقید بھی، کہا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی مطلق عمل کہا گیا ہے وہاں پر ان آیات کو سامنے رکھ کر کے ہر جگہ پر مقید سمجھنا ہوگا. صرف عمل صالح نہیں، صرف انفاق نہیں. میں انفاق کی بات کر رہا ہوں، میرے موضوع سے متعلق ہے. کوئی بھی نیکی رکھ لے جو شرعاً ثابت ہے، کہا کہ وہ اللہ کی خاطر کرنا چاہیے، للہ کرنا چاہیے، اس کی تربیت ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، ورنہ یہ عمل قبول نہیں ہوگا. اللہ کی خاطر کرنا چاہیے. شیخ سعدی رحمہ اللہ سورۃ النحل کی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جہاں بھی اعمال صالحہ کی بات کہی گئی ہے، کہا کہ لا تسمى صالحا الا بالاعمال، کہ جہاں بھی عمل کی بات کہی گئی ہے وہ عمل صالح اسی وقت ہوگا، وہ عمل جب ایمان کے ساتھ ہو، ایمان کے بغیر ہو، اخلاص کے بغیر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا. میں نے انفاق کی بات کی، کتنی صراحت سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لکم اجر کبیر. اللہ رب العالمین نے کہا جو ایمان لائے اور ایمان کی حالت ایمان میں بحیثیت مومن اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اگر وہ خرچ کریں گے ان کے لیے اجر کبیر. اور اجر کبیر سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے متعدد تلامذہ نے کہا کہ اس سے مراد جنت ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف انفاق کی بات نہیں کی، کہا کہ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آئے، الذین آمنوا منکم وانفقوا، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور حالت ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. اس لیے بات 1 روپے 100 روپے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اللہ کے لیے خرچ کریں. اس میں ہمارا محاسبہ ہونا چاہیے، اپنی نگرانی ہونی چاہیے، اپنی نیتوں کی نگرانی ہونی چاہیے. ورنہ رفاہی کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لوگوں میں خرچ کرنا، لوگوں میں بانٹنا، کپڑے پہنانا، ان کے لیے راشن جو ہے مہیا کرنا. مسلمان بھی کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بات بیان کی سورۃ البلد میں، کہا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ثم كان من الذین آمنوا، ثم كان من الذین آمنوا. اپنے گھر جائیں جمعہ کے بعد تو ذرا مصحف کھول کر کے دیکھیں اور قرآن مجید ایسے ہی مت پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں اور علماء کے دروس میں بیٹھیں. اور قرآن مجید عربی زبان میں،
عربی زبان کے اسلوب کو سمجھیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات جو بیان فرمائی ہے، بھلے ہی عرب دنیا میں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہے، لیکن دنیا کے کئی علاقوں میں، ہمارے ملک بھارت میں بھی جگہ جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہاڑوں سے ہوتے ہوئے گزرنا، آج راستے بھلے ہی اچھے بنائے گئے ہیں، لیکن گھومنے پھرنے کے لیے بھی لوگ پہاڑوں پر جاتے ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاص طور پر قدیم زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی قدر آسانی ہے، پھر بھی پہاڑوں سے ہوتے ہوئے گزرنا، پہاڑوں پر چڑھنا، پہاڑوں سے اترنا، یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، عربی زبان میں اقتحام کہتے ہیں بے قابو ہو کر اضطراری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو کسی راستے سے نکل جانا پڑتا ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے اس راستے سے نہیں جانا ہے، لیکن وہاں کے راستے بند ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے، یہیں سے جانا پڑ رہا ہے، اور یہ ہے راستہ پرخطر، یہ راستہ ہے پرخطر۔ دوسرے راستے آسان ہیں، لیکن ہمیں اسی راستے سے جانا پڑ رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اقتحام کہتے ہیں بے قابو ہو کر کے کسی طور پر بھی انسان چاہتے نہ چاہتے ہوئے کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ العقبہ گھاٹیوں کو کہتے ہیں، آسان راستوں کو چھوڑ کر کے پرخطر راستوں سے گزرنا، وادیوں سے اور جو ہے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے گزرنا، انسان کی ہلاکت کی بھی بات ہے۔ وہاں پر کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان اتنا ہمت والا ہے، اللہ نے اتنی ہمت دی ہے اور ضرورت بھی ایسی ہے کہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، کہا کہ جس طرح سے انسان پوری ہمت کے ساتھ جان کو ہتھیلی پر رکھ کر پرخطر راستوں سے گزرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس طرح کے انسان بڑی بڑی نیکیاں بھی انجام دیتا ہے۔ کسی گردن کو آزاد کرنا، ایک ایسا انسان جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے، معمولی بھوک نہیں، بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پہنانا، کسی مسکین اور یتیم کو جس کا کوئی پرسان حال نہیں اور بالکل بہت ہی گمبھیر حالت ہے، ایسے میں آگے بڑھ کر کے اس کی پوری ضرورتیں پوری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب نیکیاں تو بہت اچھی ہیں، کہا کہ ثم کان من الذین آمنوا، کہا کہ ان ساری نیکیوں پر بھاری نیکی وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، یعنی وہ زیادہ اہم کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو قبول کرنا، اللہ کے دین کو قبول کرنا، وہ ہے کہ سچائی کا ساتھ دینا ہے، اس کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ پورے معاشرے سے الگ تھلگ ہونا پڑ سکتا ہے اس کو، وہاں پر بھی جان جا سکتی ہے اس کی، وہاں پر بھی بہت کچھ معاملہ ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، یہ رفاہی کام، کہا کہ بڑے بڑے کام ہیں یہ، لیکن کہا کہ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو حرف ہے نا ثم، عربی زبان میں بالخصوص ہم قرآن کی بات اگر کریں تو اس کے دو استعمال ہیں۔ ایک استعمال یہ ہے جس کو کہتے ہیں التراخی الزمنی، یعنی مرحلہ وار، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ آج کا دن، پھر ایک دو دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، زمانی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، یعنی آج میں نے یہ کام کیا، پھر میں نے وہ کام کیا، پھر 1 سال کے بعد ایک اور میں نے کام کیا، اس کے لیے بھی حرف ثم استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ رب العالمین ہمارا وجود نہیں تھا، ہمیں وجود بخشے ہے، ہمیں زندگی دی ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر نہیں جاتا ہے، اللہ نے موت ایسے نہیں لکھ رکھی ہے۔ چند ہی مثالیں ہمیں اس کی ملتی ہیں، ایک آدھ، ورنہ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اچھی خاصی عمر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ثم یمیتکم، یعنی ایک طویل مرحلے کے بعد، ایک لمبی میعاد کے بعد پھر اللہ موت دیتے ہیں، آنن فانن موت نہیں دیتے ہیں۔ آج ایک انسان کی ولادت ہوئی، آج ہی اس کی موت، اللہ کی ایسی سنت نہیں ہے، اللہ کا ایسا طریقہ نہیں ہے، سوائے چند مواقع پر، ورنہ اللہ نے کہا کہ ثم یمیتکم، ایک لمبی مدت کے بعد تمہیں موت آتی ہے۔ یہاں جو ثم ہے یہ زمانہ بتانے کے لیے، ایک لمبی مدت کے بعد،
یہ جو حرف ثم ہے اس کو کہتے ہیں الرتبی، التراخی الرتبی جسے کہتے ہیں، جس میں مرتبہ بتانا ہوتا ہے. جیسے اگر میں کہوں، میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھوں گا، ایک بات میں نے آپ کو بتا دی اور کہوں گا کہ اس سے بھی بڑی بات بتانے جا رہا ہوں. اس میں زمانے کی بات نہیں آتی ہے، اس میں افضلیت کی بات آتی ہے، مقام اور مرتبے کی بات آتی ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعلیٰ میں کہا، مثالیں بہت ہیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العالمین نے کہا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واعظ و نصیحت کی بات بیان فرمائی اور کہا کہ واعظ و نصیحت کا معاملہ ایسا ہے کہ جو بدبخت انسان ہے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، دور بھاگتا ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ، جسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جہنم میں ہمیشہ رہنا خود ایک بہت بڑا عذاب ہے. اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وہاں صرف زمانہ بتانا مقصود نہیں، بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور کہا کہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی. اس سے بھی بڑی بات کہا کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم کا مطلب یہی ہے یہاں پر. تو اللہ نے سورۃ البلد میں کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ان ساری نیکیوں کو بتانے کے بعد کہا کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو کھلانا، خرچ کرنا، کہا کہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں. ان سب سے بڑی نیکی ہے کہ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے دین پر جمے رہنا. یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہے. وہ نیکی نہیں ہے صرف دوسروں کو کھلانے پر کوئی معنی نہیں اللہ کے ہاں. وہ کوئی ایسی نیکی نہیں جس کے لیے نجات ہو جائے گی. نجات یہ ہے کہ اللہ کے لیے کھلانا چاہیے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ملتی ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں، اور امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب الدلیل، اس بات کی دلیل کہ من لم یؤمن باللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ایسے شخص کا کہا کہ لم ينفع عملہ، اس کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قریشیہ ہے، قریش کے خاندان سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا جو سب سے محترم قبیلہ ہے بنو ہاشم، اس سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بھی قریشیہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق کی اگر ہم بات کریں وہ بھی قریشی ہیں، لیکن وہ بنو تیم سے ہیں. بنو ہاشم قریش کا سب سے محترم قبیلہ، اور بنو تیم قریشی تو ہے، قریش کا ہی قبیلہ ہے، لیکن وہ کافی دور کا قبیلہ ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قریشیہ ہیں، بنو تیم سے تعلق رکھتی ہیں. تو اسی قبیلے سے ایک تعلق رکھنے والے ایک شخص تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان. عبداللہ بن جدعان وہ مکے میں ان کی بڑی شہرت تھی، مکے میں بڑا نام تھا ان کا، صلہ رحمی میں، مسکینوں کو کھلانے میں بہت چرچے تھے ان کی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول، ابن جدعان کان فی ایام الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذلک نافعہ. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ جو ابن جدعان ہے، یعنی ہمارے خاندان اور قبیلے کے بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، قریشی ہیں، کہا کہ آپ بہتر، آپ اللہ کے رسول جانتے تھے ان کو، کہا کہ آپ بھی جانتے ہیں وہ کس حد تک رشتہ داری کو نبھاتے تھے، مسکینوں کو کھلاتے تھے. کہا کہ یہ ساری چیزیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے اللہ کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی وحی کی روشنی میں فرما رہے ہیں، کہا کہ لا ينفعہ، یہ ساری نیکیاں انہیں کسی کام میں نہیں آئیں گی. کہا کہ کیوں؟ اس کی علت بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں. انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. کہا کہ کسی ایک لمحے، کسی ایک نیکی پر بھی، کسی بھی لمحہ
اس بندے نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھ سے کچھ کمی بیشی ہو جائے، اللہ پر ایمان ہی نہیں، آخرت پر ایمان ہی نہیں، اور چرچے ہیں صلہ رحمی کے، اور چرچے ہیں مسکینوں کو کھلانے کی۔ یہ جو عبداللہ بن جدعان جس کا میں نے نام لیا ہے، ان کے فرزند ہیں زہیر، وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا پورا خاندان مسلمان، ان کے بیٹے شداد، ان کے بیٹے عبداللہ، وہ سب روات حدیث میں آتے ہیں اور جو معروف نام ہے۔ لیکن دیکھو سبحان اللہ، اتنی ساری نیکیاں ہیں، اللہ پر ایمان نہیں ہے تو ایسے اخراجات اور ایسا خرچ کرنا اللہ کے ہاں بے معنی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے، بات رمضان کی نہیں ہے کسی بھی میں، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان میں اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے ہر شخص کی طرف سے۔ اللہ کے لیے خرچ کریں، افطار کروانا ہو، سحری کروانا ہو، یا کسی اور کی مدد کرنی ہو، کسی طور پر بھی جس طرح سے روزے میں ہم اخلاص لانے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر انفاق میں کسی کی عزت کا خیال رکھیں، کسی کے لیے خرچ کرتے ہوں تو جہاں ہم سامنے والے کے لیے آسانی کر رہے ہیں، اس کی پریشانی دور کر رہے ہیں، اس سامنے والے کی پریشانی دور کرنے کے سلسلے میں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی پریشانی دور نہ کر پائیں، ہماری نجات نہ ہو اللہ کے لیے نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہم دوسروں کے لیے رحم کر رہے ہیں، دوسروں پر رحم کرنے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے خود پر رحم کرنے کی، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں آکارہ چلی جائیں اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نیکیاں ہمارے کام نہ آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں مخلص بنائیں، اخلاص عطا فرمائیں، خالص اللہ کے لیے نیکیوں کو انجام دینے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔